السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں نازیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. آج دوسرا شو ہے کہ آپ نے عزیزی پہ جو سٹریس ہے میرے اینکر کے منہ سے اس میں میرا پیار شامل ہے. جی اس میں میرا پیار شامل ہے، خلوص ہے، محبت ہے. بہرحال یہ آپ کے خیالات جو دل میں ہوتے ہیں یا تو ان کو باہر نکالا کریں یا پھر شکایت کا موقع دوسرے کو بھی دیں. میرے بھائی جب میں اتنا دباؤ دیتا ہوں نا، اس کو لمبا کھینچتا ہوں. میں کہوں یا بھابھی کہے عزیزی. ناظرین، اس شخص کو ہم نے اینکر پر کیا تھا، یہ آہستہ آہستہ میری بیوی کی جگہ لیتا جا. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بات میں کچھ اور سوچ کے آتا اور یہ مجھے کہیں اور لے جاتا. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا مبارک ہو، پٹرول پمپ پھر نارمل حالت میں آ گئے. پٹرول ملنا شروع ہو گیا 4-5-6 دن خجل خرابی کے بعد. اس ساری صورتحال میں اب سیکھا کیا ہے ہم نے، اور ہم نے اپنا کھویا کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. مگر مجھے ہلکی سی جو خوشی محسوس ہوئی ہے ان 4-5 دنوں میں، وہ یہ تھی کہ جو خواتین کے شاپنگ بازار تھے ان میں رش کٹ تھا. اچھا. ہاں جی، یہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ پٹرول کی وجہ سے یہ خامدوں کی بچت ہوئی ہے کہ خواتین شاپنگ کے لیے بہت کٹ نکلی ہے. ورنہ می کنی ہنیری طوفان کوئی بھی صورتحال ہو، عید شبرات کچھ بھی ہو، رمضان مبارک ہو، کچھ بھی ہو، خواتین کو شاپنگ سے کوئی نہیں روک سکتا. دنیا میں رہتے ہو تو پتہ ہے ان دنوں میں خواتین پٹرول کی شاپنگ کے لیے نکلی تھی. شاپنگ تو کرنی تھی، انہوں نے شوہر کو اٹھایا کہ چلو پٹرول کی شاپنگ کر کے ایگزیکٹلی. یہ بات واقعی آپ کی ٹھیک ہے کہ شاپنگ کا چسکا انہوں نے پھر بھی پورا کیا ہے. شاپنگ کا تو اتنا شوق ہوتا ہے اور بار بار جاتی ہے. ایک کپڑے کا تو 4 بار رنگ بدلوانے کے لیے جاتی کہ نہیں میچنگ نہیں ہوئی صحیح. بلکہ وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک چور پکڑا گیا نا جب، تو اس نے جج نے اس کو عدالت میں پوچھا کہ تم 3 بار ایک دکان میں چوری کرنے کے لیے گئے ہو؟ کہتا نہیں جناب، پہلی باری تو میں نے اپنی بیوی کے لیے سوٹ چرایا تھا، 2 بار رنگ بدلوانے گیا. شاپنگ کا تو اس قدر شوق ہوتا ہے خواتین کو کہ انہیں بھی نہیں خیال آیا کہ رنگ بدلوانے بھی اس کو بھیج رہی ہوں، 2 باری بھی 3 باری بھی، کہیں پکڑا ہی نہ جائے. بعد میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بحث کر رہی ہوگی عید والے دن کہ نہیں پہلی بار نہیں تھے پکڑے گئے آپ، جب سرخ رنگ بدلوانے گئے تھے نا اس وقت پکڑے گئے تھے. لیلے والے تو نہیں تھے پکڑے گئے، سرخ والے پکڑے گئے. بہرحال بات ہو رہی تھی شاپنگ کی، اور شاپنگ اپنے لیے یہ ادا کر کے تو خوشی محسوس کرتی ہیں، خاوند کے لیے بھی بیچ میں ایک کدی کو تبھی کرتا لے کے اس کے منہ پہ مار دیتی ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ہاں جی ہاں جی، اپنی شاپنگ پہ خوشی ہوتی ہے ان کو، دوسرے کی بالکل نہیں. وہ بھی بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ بیوی اپنے خاوند کی سالگرہ والے دن اس کو کہتی ہے کہ جانو آپ کی سالگرہ کے لیے جو میں سوٹ لے کے آئی ہوں آپ دیکھیں گے تو آپ. خاوند کہتا کہ ہے واقعی دکھاؤ ذرا سوٹ. کہتے ہیں ادھر ہی رہے میں پہن کے آتی ہوں ابھی. اپنا سوٹ لے کے آئی ہوئی تھی. خامد بیچارہ یہ سوچ رہا کہ شاید میرے لیے سالگرہ پہ سوٹ لے آئی. اوپر سے خامد سے بحث کر رہی ہے کہ آپ کا اور میرا سوٹ کوئی 2 ہے. 2 ہی ہے، اس میں کون سی پوچھنے والی بات. اگر ایک ہے تو کل تمہاری ساڑی پہن کے دفتر چلا جاؤ. اس کے بیچارے کا مردانہ سوٹ ہے، تمہارے زنانہ سوٹ ہے. اس کا لاؤ تو پتہ بھی چلے آپ کا اور میرا کو 2 سوٹ ہے. خیریت عزیز صاحب، بھابھی کی میکے گئی ہوئی ہے؟ نہیں گئی ہوئی. مجھے لگتا ہے گھر کا یا تو ٹی وی خراب ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے. میری طبیعت نہیں خراب، ہمارے محلے کا ٹرانسفارمر کل سے خراب ہے. چلے پھر ہم خبروں کی طرف آ جائیں. جی، خبر ہے کہ پیٹرول کا ذخیرہ صرف 3 دن کا رہ گیا. پنجاب اور KPK کے عوام کو پھر سے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈرا ڈرا کے ہمیں اشک بار کرتے ہیں یہ میڈیا والے، بار بار کر آئے
इस किस्म की खबरें छोड़ता है मीडिया कि अवाम का पता कौन सा हाल हुआ है क्या? जैसे कोई पिंड से बेचारा शहर आए तो वो सड़क क्रॉस करने के लिए नहीं नुक्कड़ पे खड़ा होता और 36 प्लान बना रहा होता है कि किस तरह सड़क क्रॉस की जाए, तो एकदम मले के बच्चे आके उसे अपना तमाशा बना लेते हैं। थले बैजा तार निकल गई, थले बैजा तार निकल गई, थले बैजा। और 500 तो नोट के पे है कितने ये बिल्कुल मीडिया ऐसे ही कर रहा है ईमान से। अभी बेचारियों का एक मसला आवाम का हल नहीं होता, साथ ही दूजा काम मुसीबत उसके सर में मार दी। बिलावल भुट्टो जल्द मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे, साबिक वजीर सिंध अरबाब गुलाम रहीम। बहुत अच्छे, पीपल्स पार्टी उम्रे पे जा रही है बर्फबारी देखने मरी जा रही है। हद हो गई है यार। वैसे ईमान से देखो किस किस्म का बयान दे दिया इन्होंने, यानी कि एक पार्टी का खुद वो चेयरमैन है पाई, तो उसको कह रहे हैं जी वो अब दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा। कोई सैड बिजनेस कार आता है उसका यार। पीपल पार्टी सैड पे क्या हुई है, उन्होंने उनका सैड बिजनेस ही शुरू करा दिया। ये कौन पाई साहब है जी? अरबाब गुलाम रहीम है। ओ मेरा ख्याल है सर्दी ज्यादा बढ़ी हुई है, नईले जुकाम खांसी की वजह से वो खांसी वाला सिरप पी बैठे हैं एक चम्मच। एक चम्मच भी बंदे को 50% टन कर दे। अगर एक चम्मच और पी लेते तो इन्होंने मुस्लिम लीग की बजाय भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देना था बिलावल को। अरबाब साहब और उनकी अपनी सियासत की फैक्ट्री है, ठीक है, उनकी फैक्ट्री आजकल ढिली मठी हुई है, बुरहान आया हुआ है, मगर ये नहीं होता कि पेट्रोल पंप के मालक बेचारा पेट्रोल ना मिलने की वजह से दूसरे के पेट्रोल पंप की लाइन में लग जाए जाके। हर पंप के मालक ने अपने लिए पेट्रोल स्टॉक किया होता है, इसलिए जनाब अपनी पार्टी में रहेंगे। ठहर जाओ जरा, हाथ थोड़ा रखो, कोई और बोंगी मार ले अगर जी चाह रहा है बोंगी मार ले। दुकान क्या बंद हुई मेरे सियासतदान की, लोगों ने मुझे दूसरी पार्टी में शामिल कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को मुश्किलात से दो चार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आइंदा अवाम को शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे मियाँ साहब, करें जनाब, कार्रवाई जरूर करें, मगर सख्त कार्रवाई न करें। अगर सख्त कार्रवाई आपने की तो फिर सारे वजीरों की छुट्टी करानी पड़ेगी जनाब। बड़े मजेदार बयान आए हैं हुकूमत की तरफ से इस पेट्रोल क्राइसिस में। सख्त कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात का हुक्म दे दिया, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी जिम्मेदार हुआ करारवा की सजा। आखिर में गिलास तोड़ा बारह ने। नहीं यार, ये ना करो यार, बुरहान खत्म हो गया यार। हाँ तो जिम्मेदारान का तयन मैंने करना है। तो बस खत्म जो हो गया तो ठीक है, बस कार्रवाई अगले बुरहान पे कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मिस्टर जनाब सलीम साहब, ये चंद दिनों से ये जो अखबारों में और मीडिया के ऊपर तलाक के कवानीन के हवाले से जो खबरें डिस्कस हो रही हैं, या चैमगोइयां तो और लफ्ज होता है, वो नहीं दरी हुई होता, जो दाएं बाएं हो रही, ये अपने तरफ से बनाने होते हैं लफ्ज। ये जो खबरें दाएं बाएं हो रही है, ये क्या है, ये क्या डिस्कस हो रहा है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सिफारिश की है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है कि ये जो एक ही वक्त में 3 तलाकें देने वाला तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, इसको खत्म करने के लिए, तलाक की शरह को काबू में लाने के लिए, जो बहुत तेजी से जिसमें इजाफा हो रहा है, ये इस पर पाबंदी भी लगाई जाए और इसको काबिल सजा जुर्म भी करार दिया जाए। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद मेरा ख्याल है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कोई यानी मुसलमानों की जो समाजी और माशरती जिंदगी है उसके हवाले से काबिल तहसीन कदम उठाया है मेरा ख्याल। अच्छा, को हुई है हिलजुल? फिर अभी तक तो पता नहीं हिलजुल हुई है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है होनी चाहिए हिलजुल। अच्छा, ये बहुत जरूरी है यार। हमारे माशरे में तलाक की जो शरह है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और जो मुसलमान मुल्क कई ऐसे हैं जहां पर हैरत अंगेज ये जो है शरह को टच कर रही है, हम कमोबेश उस तरफ जा रहे हैं, कमोबेश। तुम्हें पता है मुसलमान मुल्कों में सबसे ज्यादा तलाक की शरह किस मुल्क में? किस? सऊदी अरब में। और इस वक्त हमारे यहाँ भी सूरत हाल जो है बहुत तशवीशनाक है। सिर्फ लाहौर शहर में सालाना 11,000 तलाकें होती हैं, 11,000, और यौमिया बुनियादों पे
خلا کے لیے 400 سے زیادہ خواتین عدالت سے رجوع کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے. یہ تو اس طرح واقعی بے مہارا ہی اگر قانون کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ بڑھتا ہی جائے گا. یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا یہ کونسل. ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا نا کہ کم از کم کوئی طلاق دینے کا کوئی ضابطہ اصول جو قرآن اور ہمارے رسول پاک نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے، ایٹ لیسٹ وہ تو ہمارے ذہن میں رہے گا نا. ظاہر ہے یہ قانون تو ہے تو ناپسندیدہ کام ہے، یعنی یہ قانون بنا جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق کو قرار دیا گیا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، آخری وقت تک اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ کام ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی اصول ضابطہ طے کیا گیا ہے. وہ یہی ہے کہ وقفے سے آپ 3 دفعہ طلاق دیں. یہ 1 دفعہ طلاق دینا یہ تو باقاعدہ غیر انسانی کام لگتا ہے. اس وقت پتہ نہیں آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں، آپ ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق دے دیتے ہیں. نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کا رسول اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. جی یار یہاں پہ تو اس قدر یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے یہ کام بڑھتا جا رہا ہے کہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ آپ کے کچہری کے اندر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے لگا کے آفس، یہ وکیل حضرات ان کے کئیوں کے منشی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. کسی خاتون کو دیکھ رہے نا کچہری میں گھستے ہوئے تو پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بہن جی طلاق جنا کو طلاق دا کیسے ادھر آ جاؤ وکیل صاحب ساڈے کول. استغفر اللہ استغفر اللہ. دڑا دڑ یہ ہو رہا ہے کام. اور جو طلاق کے فارم ہیں وہ بالکل اس طرح خواتین میں تقسیم کیے ہوتے تو فروخت ہیں، لیکن تقسیم کے انداز میں دیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فارم دے رہے ہیں. یعنی ہم نے طلاق کو مذاق بنا کے رکھ دیا. میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تم نے تو پتہ نہیں مذاق میں یہ بات کی ہے، واقعی اگر ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد ان کے پاس طلاق کا معاملہ لے کے پہنچتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی فیس کی طرف نہ دیکھیں، خدا کے لیے صرف یہ دیکھیں کہ ایک طلاق صرف ایک شخص کو متاثر یا 2 لوگوں کو متاثر نہیں کر رہی، پورے خاندانوں کو، 2 خاندانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور بچوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ صرف وکلاء حضرات ہی نہیں، لڑائی جھگڑے سے متعلقہ ہر شخص کو جو بیچ میں صلح صفائی کرا رہے ہیں یا لڑائی جھگڑے کو بڑھا رہے ہیں یا ہمسائے، بہن، بھرا، ماں پیو، سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے. میں کسی کو مطلب این جی اوز کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں پچھلے چند سالوں سے ایک آیا نا کہ جی خواتین کو اویئرنیس دی جائے، اگر آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو فوری طور پہ علیحدگی اختیار کر لو. اس پر بھی ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے ان کو مد نظر رکھنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک این جی او کی عہدیدار خاتون کا انٹرویو سن رہا تھا، بڑے فخر کے ساتھ بتا رہی تھی کہ جی طلاق ناپسندیدہ ہے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا یہ اسپیکٹ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح پہ خوشی ہوتی ہے کہ عورتوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اپنے رائٹس کی. یعنی انہوں نے سٹینڈرڈ دیکھو کیا رکھا ہے. یار ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مجھے آج بھی ایک دم وہ ان کا یاد آ گیا چہرہ سامنے. وہ جو عبدالستار ایدی صاحب کی جو بیگم ہے ماں جی بلقیس ایدی صاحب، بڑی کلاسک، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کے خلاف بات کی تھی. اس قدر جذباتی ہو کر اس طرح اندر سے دل کی گہرائیوں سے انہوں نے، اس وقت بھی خاتون اینکر نے ویمن رائٹس کی بات ہی کی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت ساری زندگی ظلم کی چکی میں پستی رہے. انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو. یار بڑی کلاسک، انہوں نے بڑے زبردست انداز میں، مدلل انداز میں، زمینی حقائق کی بنیاد پہ اس خاتون اینکر کو سمجھایا تھا کہ طلاق کیا کرتی ہے اور بعد میں جو لوگ اکساتے ہیں طلاق پہ وہ کدھر غائب ہو جاتے ہیں اور عورت پر کیا گزرتی ہے. نہیں جی، اپنے گھر والے جو ہیں وہ چند مہینوں میں اک جاتے ہیں. یہ تو ایسے ہی تو نہیں کہ غیرت مند اور اچھے لوگ جو ہیں بیچارے وہ بچیوں کو تلمکان یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وسانے کی اور بچ رہے ہوتے ہیں اس ظلم سے، اس اللہ معاف کرے عذاب سے بچ رہے ہوتے ہیں. اور بچیاں بھی بیچاری، میں نے یار کئی بچوں کو دیکھا ہے، بیٹیوں کو، ہاں شرح بے شک بڑھ گئی ہے مگر آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری ایسی درویش اور پیاری بچیاں ہیں بیچاری جو لاکھ ظلم سہ کے بھی اس سے بچ رہی ہوتی. نہیں، طلاق کی آپشن موجود ہے لیکن تا وقت کہ آپ کے پاس
یعنی مستقبل کے لیے کوئی کھڑکی کوئی دروازہ سب کچھ بند ہو جائے تو ظاہر ہے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتی، لیکن وہ ساری آپشنز اویل تو کر لینی چاہیے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہی جو اگر طلاق کا راستہ اپنانا ہے مرد نے تو یہ جو 3 طلاقوں والا وقفے سے 3 طہروں تک طلاقیں دینی ہے. اس کے علاوہ یہ جو غیر انسانی انداز میں تمہیں پتہ ہے رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی. رسول پاک غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری موجودگی میں قرآن سے کھیلا جا رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یار پانچ نیت سارا کچھ ظاہر ہے، وہ تو جو اسلام کے اصول ہیں اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چلنا تو اسی کے مطابق ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے. وہ تو جرت نہیں ہو سکتی کسی اور کام کی یا کسی اور حرکت کی. میں مگر یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا داری کے حساب سے یار یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ 2 پانڈے پڑے ہوں وہ آپس میں کھڑکتے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے آپس میں سکے بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی میں بھی اگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو برداشت کر کے کسی اور طرف سوچنا شروع کر دینا چاہیے. جیسے میرے ایک دوست کی بیگم نے مجھے بڑی کمال بات کی، میں اس بچی کو بہن کو اتنی دعائیں دیتا رہا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کتنی پیاری بچی ہے، اس نے کتنا اچھا. وہ اس کے خامد کی اس کے ساتھ بڑی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اکثر کو 12-13 سال بیچارے لڑتے رہے. اب وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے. ایسا ہی ہوتا. تو میں نے کہا کیا ہوا، کیا کوئی تبدیلی آئی اس میں؟ کہتی ہے پاجی کسی میں بھی تبدیلی نہیں آئی، بس میں نے اپنی سوچ تبدیل کر لی. میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے صرف میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس بندے نے تو ٹھیک نہیں ہونا، میں کادلی سڑ کے زندگی گزار رہی. اب میں اسی حرکتوں سے جس سے میں لڑتی تھی اسی حرکتوں سے میں خوش ہو کے آرام سے زندگی بسر. اسی رویے پہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ خواتین کے مطلب بہاف یہ بزدلی نہیں ہے بھائی. نہیں میں تمہیں یہی بتانے لگا ہوں. اس بچی نے ساتھ مجھے یہ سنا کے حیران کر دیا کہ اب جب میں دوسری طرف سوچنا شروع ہوئی ہوں کہ اس بندے نے مڑنا نہیں، اس کی تو یہی حرکتیں ہیں. اب مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کی یہ حرکتیں جو تھیں اس طرح کی بھی نہیں تھی کہ میں لڑتی ہی رہوں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. کہتی ہے کہ یہ میں یہ بھی سوچنا شروع ہو گئی کہ یہ حرکتیں اگر میرے بیٹے میں ہوتی، یہ بدتمیزیاں اگر میرے باپ اپنے میں ہوتی یا میرے بھائی میں ہوتی تو کیا میں اس سے علیحدہ ہو جاتی؟ اچھا ہم پھر ایک مرتبہ مطلب اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ طلاق کا جو حق تفویض کیا گیا ہے ایک مسلمان مرد کو یا خاتون کو اس کو بالکل بند کر دیا جائے، وہ تو موجود ہے، لیکن حد الوسع آخری حد تک کمپرومائز کیا جائے. طلاق کے بعد کی زندگی بہت خوفناک ہی رہتی ہے. اس میں کہیں پر بھی خواتین کے حقوق یا کسی مرد کے حقوق غصب نہیں ہوتے. اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں صرف خواتین کے لیے برداشت کرنے کی بات نہیں کر رہے، مردوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے. مرد برداشت کرتے ہیں بھائی جان، ایسا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایسا برداشت کرتے ہیں ایمان سے. بھائی جان آپ کے بار بار اصرار کے بعد آج میں نے بہت عرصے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے. کسی مطلب معروف شخصیات کی بچپن کی، لڑکپن کی اور جوانی کی تصاویر سے شخصیت بوجھنا، بتانا اور پھر انعام پانا. تمہاری مہربانی ہے ہاتھ ہلا رکھنا، میرے مالی حالات نہیں اچھے. تم بھی ہلا رکھنا. کون بنے گا مہا کروڑپتی میں چلا جاؤں گا. انہوں نے 4 ہیلپ لائنیں بھی رکھی ہوئی ہیں، پبلک اوپینین ٹیلی فون 50-50 اور ترگڑی. چلو یہاں پہ دیکھو ترگڑی مجھے کون سی ملے گی؟ اتنی بڑی ہیلپ لائن ہے تمہارے لیے. اچھا تم نے بھی کوئی فاؤل نہیں کھیلنا آج، ایمانداری سے ٹھیک ہے، سیدھا مقابلہ انشاءاللہ. ہر تصویر پہ ہر شخصیت پہ دو شخصیات ہیں، 5-5 ہزار روپے نقد انعام، آن کیمرہ لائیو انعام. کوئی فاؤل نہیں، کوئی ہینکی پینکی نہیں. ایک بوجھ لیا تو 5 مل جائے گا، اگر دونوں بوجھ لیے تو 10 ملے گا. اگر 5 ایڈوانس میرے پاس دکھا دو. اب یہی سے فاؤل شروع کر یہ فاؤل ہے، چلو پرابلم نہ رکھو. چلے پہلی تصویر جی یہ لیں.
غور سے دیکھو ایمان، میں کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا، یہ پہلی تصویر سے ہی تم آسانی سے اس مشہور شخصیت کو بوجھ سکتے. سیاستدان ہے. یس. اپنا پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، سندھ سے ہیں. ہاں نام ہے، میں نے جواب دینا ہے، تم نے 3 پوچھنی ہے باتیں. ہاں نام ہے، جواب دینا ہے. ایک تو پوچھ چکے ہو. سندھ سے ہیں. سندھ سے ہیں. نہیں بس اب چنگی رہی ہو میری ترگڑی نہیں. اب تو ترگڑی، اب 2 باتیں ہو گئی. یہ سیاستدان ہے، سندھ سے ہے. نہیں. اچھا سندھ. چلو اگلی تصویر دیکھ لو، ضرور تینوں سوال اسی پہ ضائع کرنے ہیں. جی اگلی تصویر بہت آسان ہے، ویسے تم بوجھ ہی جاؤ گے. چلو دکھاؤ. یہ لو. خدا کے بندے اب تو بوجھ لو. عزیزی صاحب پکار کے وہ تصویر کہہ رہی ہے. یار تم کہہ رہے ہو سیاستدان ہے، وہ منہ سے جوید میاں داد لگ رہا ہے. میں فیولی اتنا نہ پاگل بناؤ مجھے. سیاستدان ہے. اللہ صحیح ہے. سیاستدان میاں داد نہیں لگ رہا بھائی. بہت زیادہ ریزمبلنس ہے نا. کوئی ایسا ہلکا پھلکا کوئی ہنٹ نہیں دے سکتے؟ چلو دے دوں. بہت بڑا ہنٹ ہے. کیا؟ نون لیگ سے تعلق ہے اور بہت اچھا بولتے ہیں. بہت اچھا بولتے ہیں اور نون لیگ سے تعلق ہے. ہاں ذرا غور سے دیکھو، احسن اقبال سے شکل. یار خدا کا نام لو. اچھا پہلی تصویر تو آپ ہار گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں انہی شخصیت کی تمہیں تیسری تصویر دکھاتا ہوں. اس میں صرف تمہارا تبصرہ درکار ہے، شخصیت تو پتہ چل جائے گی. ان کے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے کی تصویر ہے. نہیں اس میں اگر تیسری میں بوجھوں گا تو 2.5 دے دینا. نہیں 2.5 کوئی نہیں، 2.5 دے دینا. یہ دیکھو یار 2 تصویروں میں نہیں پوچھا جاتا، 3 میں ہونی چاہیے. اچھا چلو تم تبصرہ تو کرو نا اب ذرا اس تصویر دکھاؤ. یہ لو اسی شخصیت کی تیسری تصویر. یہ لو نکاح نامے پر سائن کر. ماں صدقے جائے خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے. ہائے ہائے میں نے اس نکاح پر سائن کرتے ہوئے اتنا ڈرا ہوا دلہا آج تک نہیں دیکھا. میرا خیال ہے نکاح نامے پہ دستخط کرنے سے پہلے چاچا جی سے پوچھ رہے ہیں، چاچا جی اب دیکھ لینا میں سیاستدان ہاں تے میں راتی لیٹ ہونا وا. دستخط تے میں کر دینا تے جے نو تہاڈی نے بوہا نہ کھولیا تے پھر تہاں اپنا ایک کمرہ ویلا ضرور رکھنا ہے. اچھا جی میں کیا ہارڈ لک یار تمہاری. اگلی شخصیت. یار ذرا وہ بچپن والی دکھاؤ خواجہ صاحب. ویسے آپ پہچانے جا رہے ہیں کے بعد ہے نا، جب پتہ چل جائے تو پھر نک منہ رلنا شروع ہو جاتا ہے. چلو اب دوسری تصویر دکھاؤ جس میں تم نے مجھے 10,000 ہی دے دینا. لاڈلے میرے لاڈلے. یار ایک اگر ہار جاؤں تو پھر انعام دوسری میں ڈال دیا. جب آپ نے انعام کی نیت کی تو 10 ہی دے دینا. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہاں واپس. میں 5 ہی دوں گا. وہ شخصیت اگر تمہیں 5 دے دو تو دے دے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک. یہ لو کیوٹ گڑیا راڑی. کتنی پیاری تصویر ہے. یہ تو خاتون ہے. سیاستدان نو. عزیز صاحب دھیان سے سوال کیجیے گا پھر نہ ہار جائیں. سیاستدان کے بعد تو سیدھا پھر ایکٹریس ہی ہو سکتا ہے. پوچھ لو. ہاں پوچھیں ایکٹریس. تم پوچھ لو، تمہارا سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں پوچھ ہی نہیں سکتی، میں تڑگڑی ہوں. تم تو ترگڑی ہو، اتنی تگڑی ترگڑی. ایکٹریس. جی جناب. ہاں ننی منی کاکی. دکھاؤ ذرا دوسری تصویر. دوسری میں پوچھنا ہے، گیس کر لینا آپ نے. یہ لیں دوسری میں تو پوچھ ہی لینا ہے تم نے. اب دیکھو ایمان سے خد و خال پتہ چل رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ. ہونٹ اور آنکھیں اور نکی چوتیشی. معروف ایکٹریس ہے، بہت معروف ایکٹریس. ابھی کام فلم اتنا بڑا ہنٹ دے دیا. فلم ایکٹریس ہے. بھی آ گیا فلم. فلم اسٹار ریما. وہی ہے نا؟ وہی ہے. میں سچ کے جاؤں. واہ ریما اچھی آرٹ. تالیاں. ہمیشہ ریما سے ملک و قوم کو فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. لے جی 10,000 روپیہ. یار 10 دو تمہار. یار 2 3 4 5. یہ لے. یار ریما کے بعد کوئی سپر اسٹار آئی ہے؟ 10 ہی بن. میں نے ایک دفعہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں
یہ جلدی سے یہ تو پکڑے نا، باقی پہ بعد میں بات میں نے کرتے سری ہیں. پائے منگا لینے ہیں سارے. یہ غلط ہے ویسے. چلو یار تمہاری مہربانی دو یار. ریما جی یہ دیکھ لے 5000 روپیہ دے رہا ہے آپ کی تصویروں پہ. ماشاءاللہ اتنی بڑی شٹار یار. ویسے ایمان سے میں نے بولا اتنی جلدی کیسے پوچھ لی ہے؟ کیسے؟ میرے ذہن میں اور دل میں صرف فلم سٹار جو ہے نا پاکستان کی، وہ ایک کی ہے ریما کا. اس موجودہ دور کی جو شٹار ہوئی ہیں، چونکہ ساری زندگی بڑے باوقار انداز میں اس ایکٹریس نے دلوں پہ راج کیا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ ہارٹ اسپیشلسٹ زندگی گزار رہی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ٹریفک کے مسائل اور عوامی رویے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ٹریفک وارڈن اور ایک چالان زدہ عوام. السلام علیکم جی، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں یہاں پہ آ کے بات کرنے کا موقع دیا. وعلیکم السلام. جنید بھائی ذرا مہربانی کر کے میرا شناختی کارڈ دلوا دیں. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، بھی بات تو کر لینے دو. وہ انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھے، تم اپنا رونا لے کے بیٹھ. یار آپ شناختی کارڈ دے دیں، میں چلا جاتا ہوں. جنید بھائی، یہ جو لاہور کی ٹریفک ہے یہ کنٹرول کرنا یقین کرے انسان کے بس کی بات نہیں رہی. ہم تو چونکہ نوکری کرے اور ویسے بھی جڑا ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا، وہ لال پیلے ہڑے اشارے دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نہ یہاں پہ وارڈن کی کوئی سنتا ہے اور نہ ہی وارڈن کسی کو کچھ کہہ سکتا. یہی ٹریفک تھی جو سال 6 ماہ پہلے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہی تھی. اب کیا ہو گیا؟ اس وقت بھی ہم ہی لوگ نوکری کر رہے تھے، ابھی ہم بھی نوکری کر رہے. اب آپ کو کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کا چاکا کھل گیا. کیا مطلب؟ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو وارڈن ہوتا ہے اور جو ڈموئی ہوتی ہے سانپ، ان دونوں کے میں کوئی زہر نہیں ہوتا. میرا مطلب ہے کہ یہ جو وارڈن ہے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. نہ ان کے اختیارات کیا آپ کو دے دے؟ پھانسی کی سزا دینی ہے آپ نے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وارڈن کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ وہ کوئی سزا ایسی دے سکے جس سے لوگ ڈرے. نہیں تو جو چلان ہم بس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے؟ بہت بڑا اختیار کیا ہے؟ اگر کسی تگڑے بندے کا کرنے لگے تو وہ کٹنا شروع کر دیتے. بات سنو بھائی جان، آج آپ کو پتا ہے نا کہ جناح انڈر پاس پہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور ٹریفک کا کوئی متبادل روٹ دیا ہوا تھا. میرا خیال لاہور کی ورسٹ ٹریفک جیم تھا آج. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آج وہیں سے گزرا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ادھر سے میں وہیں سے گزرا ہوں اور میں نے ٹوٹل جو ہے اتنی مطلب وہاں پہ اتنا ورسٹ کرائسس تھا. 10 پولیس والے آپ کے 10 ساتھی کھڑے تھے، جس میں سے 3 جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ 3 کی شکل میں آپ لوگ جو ہے گپے ہانک رہے تھے. ایک جو آپ کا آفیسر تھا وہ لڈو پیٹیاں والا کھا رہا تھا، اس کی میں نے اپنے موبائل میں تصویر بھی اتاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک سن لیں پہلے میری بات سن لیں آج. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی، وہاں پہ آپ کا صرف ایک آفیسر گاڑی میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا اور مائک پہ بولتا جا رہا تھا کہ آگے چلے آگے چلے آگے چلے. باہر روڈ پہ صرف 2 بندے آپ کی ڈیوٹی کر رہے تھے. یہ آج کا میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میرا جواب سنیں گے آپ؟ جی فرمائیے. بڑی ساری باتوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 کی ٹولیوں میں ہم لوگ باتیں کاٹے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر 2 بندے باتیں کاٹے ہو نا، لڑائی ہو جائے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ہم 3 مل کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. اگر بات کریں میرا شناختی کارڈ. ایک منٹ یار ٹھہر جاؤ ذرا. اگر بات کریں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لڈو پیٹھیاں والے آپ نے کہا میرے پاس تصویر ہے اس کی، دکھاؤں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم بھی آخر انسان ہیں. ہمیں ادھر کھڑے کھڑے جب چکر آ جائیں شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے محکمے نے جو ڈاکٹر کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ چکروں کو روکنے کے لیے لڈو پیٹھیاں والے اکسیڈے میڈا ہوتے ہیں. ڈیوٹی کے دوران تو چکر بھی ڈیوٹی کے دوران ہی آتے ہیں. وہ گھر جا کے بیوی سے پھینٹی کھا کے چکر نہیں آتے. سر یہ چکر بعد میں چلا لینا. میرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک منٹ پہلے اس کا مسئلہ نہیں، پہلے جو آپ نے 4 الزام لگائے چلے. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ بندہ آپ کا جو آفیسر تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا تھا، آرام سے بیٹھا. لوگ باہر لائنوں میں مر رہے، لمبی لائنیں لگی ہوئی، اور وہ اخبار پڑھ رہا تھا، مائک میں بولتا جا رہا تھا آگے چلے آگے چلے. وہ لکھا ہوا آگے چلے. دیکھیں مائک پہ جو بول رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی تو دے رہا ہے. ساتھ اخبار پڑھ رہا ہے. اخبار جو ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وارڈن کے خلاف کوئی اگر خبر آئی ہے تو اس کے مطابق ڈیوٹی دی ہے. سر میرا شناخت اس کا مسئلہ حل کر دیں جی پہلے. اور کیا؟ آپ کوئی الزام نہیں، آپ اس کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا میں نے چلان کیا. کس بات پہ؟ اس نے اشارہ توڑا ہے. یہ کس چیز پہ تھا؟ اور جناب میں پیدل تھا.
یہ پیدل تھا جی یہ پیدل تھا اور اس نے اٹ مار کے اشارہ توڑا. ہمیں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی اشارہ توڑے اس کا چلان کرنا. ہمیں یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ موٹر سائیکل پہ اشارہ توڑے یا گاڑی پہ اشارہ توڑے اس کا چلان ہوگا یا پیڈل کا اشارہ توڑے چلان ہوگا, اٹ مار کے توڑے. ہم نے تو یہ دیکھنا کہ جس نے اشارہ توڑا ہم نے اس کا چلان. سر دیکھیں میری ویگن آئی تھی, میں نے اس پہ جانا تھا جی, میں نے تو پیغام پہنچا رہا, میرا شناختی کا 500 روپیہ بھی لے لیے سر. 500 روپیہ بھی لیے؟ یہ دیکھے یہ غلط بات. ایک منٹ میری بات سنیں. آپ لوگوں پہ پہلے طرح طرح کے الزام لگتے تھے لیکن آپ پر رشوت کا الزام نہیں لگتا تھا. اب لوگ آپ پر رشوت کا الزام بھی لگاتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ یہ جو ٹیوشن اکیڈمیز ہیں اس کے باہر کھڑے ہو کے جو نوجوان بائکس چلاتے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ ان کا چلان ہونا چاہیے, ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. وہ تو آپ کرتے نہیں, آپ 200-300 روپے رشوت بھی لیتے ہیں یا آپ موبائل بیلنس کی صورت میں بھی رشوت لیتے ہیں. 500 روپیہ سر. اب پھر اگر بات شروع ہو ہی گئی ہے, بات پھنس گئی ہے تو پھر میں بھی اوپن کر دوں. کریں. یہ انتہائی مکار اور مسنا آدمی ہے. کیا مطلب؟ 500 روپے رشوت لی ہے آپ نے؟ یہ پیدل جا رہا تھا, اس نے مجھے آ کے کہا رشوت نہیں لی. آئی ایم سوری, اس نے رشوت نہیں لی. اس نے مجھے آ کے کہا کہ وارڈن صاحب میں جا رہا ہوں بچے کا رشتہ دیکھنے کے. میں نے ان کو بتایا میں بڑا امیر آدمی ہوں. غلط بات اس نے کی ہے ان بیچاروں کو بسانے کے لیے. تو کہتا میرے پاس گاڑی نہیں, میں پیدل جاؤں گا. وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس تو گاڑی بھی نہیں, پیدل آئے اور تم کہاں کے امیر ہو. تم مجھے ایک چلان کی چٹ دے دو کہ میری گاڑی بند ہو گئی ہے, میں نے اشارہ توڑا. میں نے کہا دیکھو میں ایسے نہیں کر سکتا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, تم نے اشارہ توڑنے کی چلان کی چٹ دینی ہے میری گاڑی بند کرنے کی, میں اشارہ توڑ دیتا ہوں. میں کہا چلو پہلے اشارہ توڑو. میرے ذہن میں تو یہ تھا یہ گاڑی لے کے آئے گا کسی کی اور اشارہ توڑے گا. اس نے نیچے سے اٹ پکڑ کے اٹ مار کے اشارہ توڑ دیا. اب میں نے اس کا شناختی کارڈ رکھا. میں نے کہا میں ایک نیک آدمی ہوں, میں رشوت نہیں لیتا. دیکھو میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوں تمہارے بیٹے کے رشتے کے لیے. تو میں نے اس کا شناختی کارڈ رکھ کے اس کو ساتھ چلان کی چٹ دے دیا. اب یہ رشتہ طے کر کے ان کو دکھا کے رسید میرے پاس گاڑی تھی بند ہو گئی ہے, رشتہ طے ہو گیا, قبول ہو جائے. جب پھر یہ جا کے ادھر چلان جمع کرا کے شناختی کارڈ لے لینا. عجیب بات ہے. اس نے تم سے اگر فراڈ کیا تو وہ خود تم سے کیوں واپس مانگے گا؟ اس لیے آپ واپس مانگ رہے کہ اس کا کام نہیں نہ بنا. ادھر میرے سے چلان کی چٹ لے کے تو گیا ادھر جہاں پہ اس نے رشتہ کرنا تھا لڑکے کا. اچھا ادھر گیا تو وہ آگے سے ساڑھے غائب ہو گئے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ محلے داروں نے بتایا کہ ان کے گاڑ چھاپا پڑا. ادھر سارا گاڑ خالی, صرف 2 واجی اور ڈولکیاں پڑی ہوئی. یہ تو پھر جی ہے نا جی, یہ خود فراڈ کر رہا ہے تو وہ بھی پھر فراڈ ہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ غلط لوگ تھے. تو یہ کون سا مولانا طارق جمیل صاحب کا مرید ہے؟ یہ بھی فراڈی ہے. دیکھے نا میرے ساتھ کیا فراڈ کر کے اس نے چلان کی چٹ لی ہے. نہیں ہوا کیا تھا, معاملہ کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا جی, رشتے کرانے والے نے بتایا ہوا تھا کہ لڑکی ناڈڑا میں کام کرتی ہے. اچھا. اس نے بیچارے نے سمجھا کہ شاید یہ شناختی کارڈ کے محکمے کی بات کر رہے ہیں. اچھا. وہ لڑکی جو ہے وہ فلم ناڈڑا میں کام کر رہی تھی, وہ بھی ایکسٹرا. وہ جو ہیروئن کے پیچھے نہیں 15-20 لڑکیاں ڈف پکڑ کے ایسے ایسے کر رہی ہوتی, ان میں کھڑے ہو کر کام کر رہی. باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. سر دے دے شناختی کارڈ. شناختی کارڈ نہیں ملنا جب تک تم جرمانہ نہیں جمع کرا بیٹھ میں شناختی کارڈ دے دیں, اس کو ضرورت ہوگی بیچارے کو. ضرورت کون سی, اس نے کون سا برٹش قونصلیٹ میں شناختی کارڈ دکھا کے اپنا ویزا کلیکٹ کرنا. زیادہ سے زیادہ اس طرح کا بڑا شناختی کارڈ نکال کے اپنی بیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی 2,000 کی قسط کلیکٹ کرنا ہے بس. سر جانے دے غصہ, خدا کے لیے غصے میں آپ کا منہ پھول گیا ہے. یہ دیکھیں ذرا ایک منٹ اس طرح کی باتوں پہ ابھی نہیں آپ کرتے کیا؟ سر میں شاپر بناتا ہوں سر, چیل گوشت کے لیے.
دیکھے جڑا ساڑے پھڑا دے. یہ جو معصوم لوگوں کو جڑ کو سڑے سڑے ڈفٹر جاڑے اٹھے یہ سوچتے ہوئے کہ ٹڑکی ہو جائے گی ڈاٹے میں ڈوکے, ان کو نہیں کہتے کلیجی پھڑا اپنے سڑکوں پر سے مار کے پھینک جائے آپ کی ٹڑکی ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں. اور نہیں سر, ان کا خدا واسطے کا ان کا میرے ساتھ ویئر ہے سر. ایک دفعہ میں ویگن میں سفر کر رہا تھا, حالانکہ اشارہ ویگن والے نے توڑا ہے, چلان اس کا ہونا چاہیے. میں سواری بن کے چوتھی سیٹ میں مجھے نکال کے میرا چلان کر دیا انہوں نے. بکواس کرتے ہو, مجھے بچہ سمجھتے ہو. یہ ویگن چلا رہا تھا, یہ ڈرائیور تھا. مجھ سے تو بریک نہیں لگتی, میرے تو پاؤں چھوٹے ہیں. بکواس کرتے, سیٹ آگے کٹ کے چلا رہے تھے تم. یہ چلا رہا تھا, جب میں نے اس کو روکا تو یہ اس نے آگے جا کے ویگن ہو کیا. میں جب ادھر پہنچا ہوں تو خود نکل کے پیچھے گھس گیا ہوا تھا, تو کنڈکٹر کو ادھر بٹھا دیا ہوا. میں نے کہا پٹر میرا کو چشمہ نہیں میں نے لگایا ہوا, میں جانتا ہوں باہر نکل ذرا ادھر باڑا ذرا باہر نکال کے میں نے اس کا چلان کیا, چھوڑا تو نہیں میں نے. میں تو بڑا سخت آدمی ہوں, اوپر سے ہماری تنہائی نہیں بڑھ رہی, سختی طبیعت میں اور بڑھ گئی. آپ کی طبیعت میں سختی تو اپنی جگہ, لیکن اب آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا بھی شروع کر دیا. لوکانیاں پنیاں ملیاں کڑی. اس وقت ہم خود چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم بٹی ہوئے تھے, ہماری 28,000 تنہا لگی تھی. اب ہمارے 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 شرجیل وارڈن کے تو 60 بچے ہو گئے. پھر تنہا 28. بھائی آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی تو آپ نے غصہ بیچاری عوام پہ نکالنا ہے. نہیں تو عوام ٹیکس نہیں دیتی, عوام کے پیسوں سے ہی لوگوں کو تنہائی ملتی ہے. عوام کیوں نہیں احتجاج کر رہی کہ وارڈن کی تنہائی بڑھاؤ؟ بہت اچھے. ہم تو اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں, اوپر ٹوپی ہے. تنخواہ تمہاری نہیں بڑھ رہی, احتجاج ہم کریں کیا؟ ٹائر ساڑے ٹائر بانڈڑی کے پیر سڑے وہ اپنے بچے پیڑوں کے نیچے لے سکتی ہے, آپ کے پیر سڑے ہیں تو آپ ٹائر نہیں ساڑ سکتے. کڑے احتجاج, ٹائر ساڑے, گاڑیوں کے شیشے توڑے تاکہ حکام بالا تک بات پہنچے کہ وارڈن کی تنہا بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں ٹائر جلاتا ہوں, میرا شناختی کارڈ دے دیں, مجھے جانے دیں تاکہ میں احتجاج کروں. پڑامس جی چلو ٹھیک ہے. اگر تنہا بڑھ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تنہا ہماری بڑھ جائے, ہمیں ضرورت نہیں. سر شکریہ سر جنید صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا حضور, یہ اب آپ نے بیلٹ نہ باندھنے پر چالان کرنے شروع کر دیے, بڑی سختی کر دی. جو بیلٹ نہیں باندھے گا اس کا چلان ہوگا, بیلٹ باندھنی چاہیے. اچھا, کچھ دن پہلے آپ نے ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان شروع کیے تھے, وہ مہم کامیاب ہو گئی ہے جو آپ نے یہ شروع کر دی ہے؟ تو ٹھیک ہے, کہ دکان نہ چلے تو پھر دوجی کھول دے بڑا. یہ دکانیں آئی مین ایک چیز نہیں چلتی ہے. کیوں نہیں چالان کرتے آپ ہیلمٹ نہ پہننے پر؟ وہ ہمارے افسران کو گورنمنٹ نے کہا ہے کیا عقل کرو, پھر انہوں نے کاٹ لی ہے عقل. کیوں عقل؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہم یوتھ کو لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں خوش کرنے کے لیے, اور تم ان کا ہیلمٹ کے چلان کر کے ناراض کرے تو بڑا شٹ اپ. سیریسلی انگلش میں کہا, یہ لوگ اوپر والے انگلش میں باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہیلمٹ نہ پہننے سے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ نہیں تو بیلٹ نہ باندھنے سے بھی لوگ مرتے ہیں, اس لیے بچانا تو. ہیلمٹ کہاں گئے؟ وہ ہیلمٹ جن گئیاں بیڑیاں اڈڑ گئے بلا. اس سے بھی بڑا رولا پڑا ہے شہر میں کہ جو ٹریفک پولیس ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے ٹریفک کا بہترین انگلش کرنے میں. بڑی ترقی ہوئی ہے. میری بات سنیں, آپ کی بھی کافی اپروچ ہے ادھر ادھر, آپ کی مہربانی ہے. ایک دو صحافیوں نے تو میری پہلے تبدیلی بھی کرا دی. آپ کی مہربانی, آپ میری تنہائی بڑھوا دیں. آپ کی مہربانی. میں نہیں کہتا کہ سارے محکمے کے بڑے چلے, میری تو سارے محکمے کی تو انہوں نے بڑھانی نہیں, کیونکہ نون لیگ کی حکومت کاف لیگ نے ہمیں پلٹ کیا ہوا ہے. ہم تو نون کاف میں ہی میڈ کے رہ گئے ہیں. آپ مہربانی کریں میری بڑھوا دیتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. آپ میرا شناختی کارڈ بھی ڈالے, میرا کارڈ بھی ڈالے مجھے فون پہ. آپ یہ تو ادھر جو بیٹھا ہوا تھا اس کا شناختی کارڈ ہے, اس کو میں نے اپنا کارڈ دے دیا. حد ہو گئی ہے یار, میرا فون کدھر گیا, بہت کم خراب ہو گیا. کس کو فون کر؟ وہ دوڑ گیا میرا. ہیلو, اٹھا لو فٹافٹ. ہیلو شفیق, ایک بندہ آ رہا ہے ادھر چوک کی طرف, اس کو روکنا ذرا.
اس کو روکو چلان کرو اس کا. نہیں پیڈل آ رہا ہے, پیڈل آ رہا ہے. پیدل آ رہا ہے کیسے روکو؟ یار چھوٹے چھوٹے ٹانگوں والا, چھوٹے چھوٹے بازو والا آئی ایم سوری یار, تمہیں سمجھ آ رہا, آئی ایم سوری یار. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.